حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ پہلے دعا مانگی، رب فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا۔ بیٹا مل گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دیکھ کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے۔ چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے، تو زیادہ باتیں اماں کے حق میں ہوئیں، پر باپ اور بیٹے کا پیار، بیٹے اور باپ کا پیار، اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں۔ بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا ہی۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے۔ اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی، فلما بلغ معہ السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، کیا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھ لی، میں ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا۔ رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے، رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے، اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے، اور جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے۔ اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار، لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں آپ، یہ نہیں کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ہے ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دیں، اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دیں، اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جو رب کہتا ہے وہ کریں۔ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کریں، میں تیار ہوں، کریں۔ بیٹا ہے، سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے، اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا، حکم آ گیا۔ دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے، کافروں کو رستے میں مشکل آ گئی۔ ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح۔ سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال لگان دے لگ۔ وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا ہے۔ کہا میں تیار ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، شیطان بڑا سر پٹایا، دوڑا، میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو، یہ کیا بنا؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے، دوڑ کے جناب ہاجرہ کے پاس گیا۔ پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگی سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، یہی ہیں؟ کہنے لگے نہیں، وہ تو ذبح کر دیں گے۔ جناب ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے؟
کا ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے. فرمانے لگی تم مردود شیطان ہے. اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا, رب کے نبی کو وحی آیا کرتی ہے. دوڑ جا ادھر سے. اگر میرے مالک نے میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے. کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے, میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے. دوڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام. پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے. کہنے لگے نہیں, ان کو تو خواب آئی ہے, رب کا حکم آیا ہے, وہ تو ذبح کر دیں گے. تو فرمایا ٹھیک ہے, میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا, آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے. پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا, کہنے لگا اے ابراہیم حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں, آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے, آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے. روڑے اٹھائے, کنکر اٹھائے, زور سے مارے, وہ دوسری جگہ آ گیا, پھر کنکر مارے, پھر تیسری جگہ آ گیا, پھر کنکر مارے. کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے ماریں تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار. روڑے مارو, روڑے کون مارے؟ حاجی صاحب مارے. ایک دفعہ مارے, کہا نہیں 3 دفعہ مارو, 3 دن مارو, آؤ روڑے مارو. یا اللہ, روڑے مارنا بھی عبادت ہے. پتھر مارے, کنکر مارے. فرمایا مارو نا, تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے. میری خاطر روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو, اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اجر کتنا ہے, یہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا. روڑے مارے حضرت ابراہیم خلیل نے. فلما اسلم وتلہ للجبین, دونوں تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے, ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا, ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے. آنکھوں پہ پٹی باندھ لو, مجھے الٹا کر کے لٹا لو, اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو. بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والدی نہیں پیغمبر بھی ہے, پیغمبر بھی جد الانبیاء ابو الانبیاء ابراہیم خلیل. ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے, تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا, مجھے ذرا باندھ لے. باپ نے بیٹے کو باندھا, چھری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی. فلما اسلم وتلہ للجبین. آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا. دونوں تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم. آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز, او ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا, ذرا مزہ لے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم. قد صدقت الرؤیا. آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے. اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. بے شک یہ بڑی آزمائش تھی, بے شک یہ کھلی آزمائش تھی. میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کرے. یہ کھلی آزمائش تھی. جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی, تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند ہے. لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر. اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے. حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی, روکی کوئی نہیں, چھری چلا دی. اور جب پوری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر, اللہ اکبر.
یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے. فرمایا پڑھو نا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا یہ پڑھتے رہو. انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے. فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ عظیم فدیہ دے کے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے. کیا لفظ ہے قرآن کے, قربان ہونے کو دل کرتا ہے. یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا رب نے فرمایا خدا خود میر مجلس بود رب کریم نے فرمایا کیا فرمایا سلام علی ابراہیم. قربان جائیں سلام علی ابراہیم. کیا بات کہاں ختم ہو رہی ہے, کہاں پہنچ رہی, کیا انداز. سلام علی ابراہیم سلام علی ابراہیم. فرمایا سلام ہو ابراہیم پر, سلام ہو ابراہیم پر, سلام ہو. حضور فرمانے لگے غلاموں یاد رکھنا قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. مفہوم جانور کو ذبح کر دینا نہیں, قربانی کا مفہوم تو رب کی رضا کو پانے کا نام ہے, اللہ کی رضا کو پانا ہے. وہ کتنا اعلیٰ ہے. تو جب اس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے جانور کو پیش نظر نہیں رکھنا, پھر تو آپ نے اس مالک کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کے شایان شان ہم کچھ پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے. تو اللہ کی ذات کے شایان شان دیکھیں نا, قرآن مجید نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی. فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھلائی ملے اور تم درجہ ابرار میں داخل ہو جاؤ, ان الابرار لفی نعیم, وہ ابرار جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا, تم بر تک پہنچ جاؤ, تو پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. مما تحبون یعنی وہ شے جس سے تمہیں پہلے پیار ہو جائے, جس سے پہلے تمہیں محبت ہو جائے, جو تمہاری پیاری ہو, وہ تم راہ خدا میں. آپ اس مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک جانور لینا ہے بس ٹھیک ہے جی مناسب مل گیا تھا ذبح کر دیا. آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا, یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا. آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں. آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا دب گیا. اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی. مثلا کیا ہو جائے گا, 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے رستے میں. وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا, اپنی پیاری چیز مما تحبون. اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر. اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر. اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر. اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے, اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ, میں تے لگیاں توڑ نبھیساں, راہ تیرے وچ رول کے مرساں, تے قدم نہ پچھا ہٹیساں, سجنا جان امانت تیری, تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا. جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش. ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے رستے میں دینے کا وہ بڑا کمزور ہے, اس میں لطف نہیں, اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر, یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں. شکر کھانا انہیں پسند تھا, کس میں ہوتی ہے نا
کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے، تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے ہی نکل جاتے ہیں اس دن۔ حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے تھے اور وہ منگا کے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے حضور آپ پیسے دے دیں، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا، تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں؟ جو چیز آپ کی محبوب ہے، جو آپ کو جان سے عزیز ہے، جس سے آپ کو دلچسپی ہے، وہ جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے ہیں کہ آپ نے تحفہ سجا کے، سوار کے، نکھار کے، خوشبو لگا کے، اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے، پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے، معاذ اللہ، تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا، وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا۔ وہ تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے، وہ کہتا ہے تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا، اور نفع ہی نفع، نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ تو قربانی کا ماحول سمجھے، مزاج سمجھے، پیاری چیز، وہ کو 10 دن آپ کے پاس رہے، اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے، کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں، کبھی گھاس ڈالنے جائیں، کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں۔ یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں۔ کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا حضور نے۔ اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے، 2 دیتے تھے، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7۔ لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ذرا 7 سے ضرب دے کے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں۔ ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں، عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی، اس کے لیے پیسے تھے، لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تانگ ہو گیا، پتہ نہیں وہ کیسے تانگ ہو گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا۔ حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ، لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے، صحن میں۔ نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا۔ حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی، لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے۔ سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا۔ آپ ذرا اس بات کو دیکھیں، مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے۔ تو ہم نہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو، اس کے محبوب سے پیار ہو، تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی، پیار بھی بڑا ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے، کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا ہے کہ نہیں، پانی پلایا کہ نہیں، تو پیار اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے، اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000، لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے، دیتے وقت گنیں گے، شمار کریں گے۔ تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں،
کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسما رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر، یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔